وہ بنیادی سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کی آرمی میں یہ جو واقعہ اس دن ہوا 12 اکتوبر کو، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جس کو پرائم منسٹر اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے چیف آف دی آرمی اسٹاف تعینات کر دیتا ہے اور ایک شخص کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پرائم منسٹر قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ کر رہے ہیں. جس شخص کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا جاتا ہے، جب وہ کور کمانڈر سے بات کرتا ہے تو وہ کور کمانڈر کھل کر اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. ہاں، یہ آپ کا بالکل صحیح سوال ہے اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ نہیں کھڑے ہوئے. اگر کھڑے ہو جاتے تو آرمی میں ان فائٹنگ ہو جاتی، نہ پاکستان رہتا نہ یہ فوج رہتی. تو یہ ایک چیز تھی جس کے لیے میں بھی باہر نکل آیا اور میں نے پوری کوشش کی اور اس میں سکسیڈ ہوا کہ یہ آپس میں فائر وغیرہ نہ کریں. جو ٹروپس آ رہے ہیں وہ تو سارے ریکروٹس تھے، ینگ سپائز. ان کو تو یہ بھون کے رکھ دیتے جو ادھر کمانڈوز آئے ہوئے تھے، سارے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے کمانڈوز تھے. تو اس لیے مشرف تو کچھ اور کہتا ہے. مشرف کہتا ہے کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے ایک پرائیویٹ آرمی لا کے بٹھائی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی، جھوٹ. ہم چونکہ بہت تگڑے تھے اس لیے ہم نے ان کو بھگا دیا. بالکل جھوٹ، ٹپیکل آف ہم. وہ تو ہی از اے کمپلسو لائر. جو جھوٹ کی ضرورت بھی نہ ہو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو فوج میں تو اس کو CNN کہتے تھے، سوری ٹو CNN، بٹ اس کو فوج میں CNN اسی لیے کہتے تھے کہ جھوٹ بڑا بولتا تھا. نہیں سر، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک شخص جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو اس کو آپ کمپلسو لائر بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے PSO بھی نہیں کیا ہوتا، جس کے بارے میں اپنی کتاب میں وہ خود لکھتا ہے کہ وہ ایک اچھا اوبیڈینٹ آفیسر بھی نہیں تھا، وہ پاکستان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاتا ہے اور پھر اتنا اسٹرانگ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاتا ہے کہ 12 اکتوبر کو ایک منتخب پرائم منسٹر کا حکم نہیں مانا جاتا اور فوج اس کا حکم مان رہی ہے. دیکھیے، فوج میں تو ان کے پاس تو پھر کوئی الٹرنیٹو یہی تھا کہ یا تو اس کو ڈیفائی کرتے، کوئی کور ایک کور سے لڑنا شروع کر دیتی، وچ آئی ڈنٹ وانٹ. آئی نیور ٹولڈ اینی ون کہ آپ ریزسٹ کریں. میرے سے بات کر رہے تھے کور کمانڈرز، بٹ آئی ڈنٹ ٹیل دیم کہ آپ سے بات کر رہے تھے. بالکل کر رہے تھے. تو میں نے کس کور کمانڈر نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، رابطہ میں نے کیا ان سے. میں نے ان کو رنگ کر کے بات کی ہے، جس میں جنرل یوسف تھے، جنرل توقیر ضیاء تھے، جنرل اپنا کیا نام ہے اس کا یہاں پہ جو تھا 30 کور میں، اور یہ کچھ تو گولف کھیل رہے تھے. کسی کور کمانڈر نے آپ سے کہا کہ جنرل صاحب ہمیں کانفلکٹنگ میسیجز مل رہے ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا. کانفلکٹنگ کس کے سامنے؟ دیکھیں بڑا کنفیوژن ہے. نہیں، کنفلکٹنگ کا کیا مطلب؟ کانفلکٹنگ میں آپ ایک میسج دے رہے ہیں اور ان کو کہیں سے اور بھی کمانڈ آ رہی ہے. نہیں، یہ سب انہوں نے جب ٹیک اوور کر لیا، جب ٹیک اوور ان کا سکسیسفل ہو گیا، پھر انہوں نے کور کمانڈرز کو بتایا. اس سے پہلے نہیں بتایا. کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جب میٹیریلائز ہو گیا نا ٹیک اوور، جب وہ لینڈ کر گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ ناؤ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. تاریخ کچھ اور کہتی ہے. تاریخ کہتی ہے ابھی وہ لینڈ نہیں کیا، ابھی وہ ہوا میں ہی تھا کہ تو یہاں پہ ٹیک اوور ہو گیا تھا. نہیں، ٹیک اوور تو ہو گیا، بٹ دے ور ناٹ شیور کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے. وہ تو 3 دن تک شیور نہیں تھا. آپ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا ہے، آپ رابطہ کر رہے ہیں کور کمانڈروں سے، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ کور کمانڈر آپ سے بات کر رہے تھے، سوائے سعید الظفر کے سب کور کمانڈروں سے آپ کی بات ہوگی. جو کہہ رہے تھے سویا ہوا ہے. آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ ناؤ آئی ایم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہ تو ٹی وی پہ آ گیا. ٹی وی پہ آ گیا. پھر کیا ہوا کہ وہی کور کمانڈر عزیز، محمود، عثمانی مشرف کے لیے ہار لے کے کھڑے ہو گئے. ہاں، بالکل صحیح ہے. یہی ایک سائیکالوجی ہے آرمی کی کہ اگر چیف آرمی اسٹاف سکسیسفل ہو جاتا ہے ان آؤسٹنگ دی گورنمنٹ، وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ہوا میں تھا. نہیں، ہوا سے نیچے آ گیا نا. پھر وہ ہوا سے بعد میں آیا. ہاں سر بعد میں آیا. دیکھیں بالکل بعد میں آیا. ہاں تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب کنسالیڈیٹ تبھی ہوا جب وہ نیچے آ گیا، اس نے آ کے آرڈرز دینے شروع کر دیے، تب کنسالیڈیٹ. سر جب وہ ہوا میں تھے اور جو آپ کا پروگرام تھا کہ آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے، آپ نے خود کہا کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے اتنا موقع دے دو کہ جب تک مشرف لینڈ نہیں کرتا میں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا، اور آپ سنبھالنے میں ناکام رہے. نہیں، میں نے تو یہ کسی کو نہیں کہا کہ مجھے اتنا موقع دے دو اور میں سنبھال لوں گا. کیا آپ نے نواز شریف کو بتایا کہ فوج ریزسٹ کرے گی اگر ایسا فیصلہ ہوا؟ سب کو پتا تھا کہ فوج ریزسٹ کرے گی. نواز شریف کو بھی پتا تھا فوج ریزسٹ کرے گی. دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کا تو ایک پرنسپل سٹینڈ تھا. اگر وہ چپ کر کے مان جاتے یہ چیز اور وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے، وہ ان کے پیپر لائے تھے، اس پہ سائن کر دیتے، سب کچھ ختم ہو جاتا. یہ حقیقت ہے کہ جنرل مشرف کے حامی جنرلز نے پاکستان کی فضائی حدود میں طیارہ پہنچنے سے پہلے ہی کارروائی شروع کر دی تھی. طیارہ پہنچنے سے
6 بجے وہ اس کا طیارہ میرے خیال انٹر ہوا ہے، نہیں وہ تقریباً ایک ہی ٹائم اور 5:40 پہ وہ مکمل ہو گیا تھا؟ نہیں مکمل کہاں ہوا، وہ تو آپ نے دیکھی ہے اس کی وہ فوٹنگ، وہ تو چڑھ رہے تھے اس کے اوپر، ٹی وی اسٹیشن کے اوپر چڑھ رہے تھے اس ٹائم پہ. مکمل شکمل کوئی نہیں ہوا تھا. مکمل تو آپ دیکھیں نا، وائی واز اٹ اناؤنس ہز ایڈریس ڈیلیڈ، رات کو جا کے 2 بجے ایڈریس کرتا ہے. دے ور ناٹ شیور کہ تھنگز ول بی آل رائٹ. وہ اپنے لگے ہوئے تھے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں، دے ور کنونسنگ پیپل کہ بس یہ جو ہو گیا یہ بہتر ہوا ہے، تب جا کے انہوں نے ایڈریس کروایا اس سے. اور بعد میں بھی وہ بڑا شیکی رہا ہے. جنرل میں یہ بات جاننا چاہوں گا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ ہیں، جہاز میں جو چیف آف آرمی اسٹاف آ رہا ہے اس کو ریٹائر کر دیا گیا ہے، آپ کے کور کمانڈر اسی سے رابطہ کر رہے ہیں، اسی سے ہدایت لے رہے ہیں. عثمانی نہیں، عثمانی کو تو میں بتا رہا ہوں نا، یہ اس کا ایٹیچیوڈ. عثمانی نہیں تھا جس نے کہ وہاں اسسٹ کیا ہے، ایک اور تھے جنرل افتخار، انہوں نے اس کو اسسٹ کیا ہے وہاں. کور کمانڈر سے آپ کی بات ہوئی؟ سید الظفر سے آپ کی بات نہیں ہوئی؟ ایک جہاز آ رہا ہے، اس کو وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ کور کمانڈر آپ سے بلف کر رہے تھے. کون سا کور کمانڈر؟ جو باقی سارے کور کمانڈر جو تھے. نہیں بلف کہاں کر رہے تھے آپ؟ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. کور کمانڈر ور ناٹ ان دا لوپ. Who was in the loop and who was running the میں show? بتا رہا ہوں آپ کو. عزیز واز ان دا لوپ، محمود واز ان دا لوپ، دا ڈی جی ایم او ایٹ دیٹ ٹائم جو آج کل بہت بولتا ہے شاید، عزیز واز ان دا لوپ. اس وقت جو الوی تھا فرام دی اس کا نام جو کمانڈوز کا، جنرل الوی جس بعد میں جس کی ڈیتھ ہو گئی، ہی واز ان دا لوپ. یہ لوگ تھے اور ان کا ایک چھوٹا گروپ تھا. انہی کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ان کو بلا کے پہلے پوچھا ایک چھوٹا گروپ پوری ایک پروفیشنل آرمی پہ حاوی ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ضیاء الحق کے وقت کون تھا؟ جسٹ اے فیو پیپل ہو نیو اباؤٹ اٹ. اٹ از کمانڈر 10 کو. آپ مطالبہ کریں گے کہ اس گروپ کا کورٹ بالکل ہونا چاہیے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کا. آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ بالکل میں مطالبہ کرتا ہوں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کو ہوتے رہیں گے اس ملک میں. ان کو پکڑ کے ٹانگا جائے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا.